پارٹ نمبر 2 حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوستوں، ہم نے شارٹ کلپ میں بتایا تھا کہ اس قوم کے لوگ بڑے بہادر، لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے اور ان کی خوراک بھی اسی طرح تھی کہ ایک اونٹ صبح کو کھاتے، ایک اونٹ شام کو۔ اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس قوم میں مینار بنانے کا رواج تھا، ان میناروں پر بیٹھ کر راہ چلتے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام فرماتے، یہ کیا کرتے ہو؟ کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ بولے، تم ہم کو نصیحت کرو نہ کرو سب برابر ہے، تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم پر کبھی کوئی آفت نہیں آئے گی۔ اس قوم کے سردار کہتے تھے، اے ہود، تمہارے پاس کیا سند ہے کہ جس کی وجہ سے تم ہمیں بت کی پوجا کرنے سے روکتے ہو؟ آپ فرماتے، تمہارے یہ بت سب جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ طاقت دی ہے تو اسی کا شکر ادا کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ لیکن انہوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی، بلکہ نہایت بے باکی سے بولے، تم ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی بار بار دھمکی دیتے ہو۔ آپ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اب تم پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ لہٰذا آپ نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے ہود، تم اپنے ساتھ ایمان والوں کو یہاں سے لے کر نکل جاؤ۔ آپ نے اللہ کا حکم سنتے ہی ان کی بستیوں کو چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر پہاڑ پر جا کر تشریف فرما ہوئے۔ یہ کل صرف 17 لوگ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھم سے ایک سیاہ بادل اٹھا۔ ایک زمانے سے قوم عاد بارش کے منتظر میں تھے۔ بادل دیکھتے ہی دیکھتے دیوانے ہو گئے، گلیوں میں اچھلتے کودتے خوشیاں منانے لگے اور کہتے جاتے تھے، ہود نے جھوٹ کہا تھا۔